رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. محترم سامعین کرام، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کے پاس ہر چیز اپنا ہے۔ اسلام میں جو بھی نیم اپنائے گئے، جو بھی طریقے لیے گئے، وہ سب اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ اسلام کا کوئی تہوار بھی ایسا نہیں ہے جو اپنے من سے گڑھ لیا گیا ہو یا اپنے من موجی اس کو شروع کر دیا گیا ہو، بلکہ اسلام کا جو تہوار ہے وہ بھی اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے۔ تو اس بارے میں ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ اسلام میں کیول دو تہوار ہیں۔ اسلام کی صرف دو عیدیں ہیں، جس میں سے ایک عید الفطر اور ایک ہے عید الاضحیٰ۔ عید الفطر رمضان مبارک کے خاتمے پر منائی جاتی ہے، ادا کی جاتی ہے، اور عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کو منائی جاتی ہے اور ادا کی جاتی ہے۔ یہی دو دن ہے جس میں مسلمانوں کو حد میں رہتے ہوئے خوشی اور فرحت انبساط کے لیے جو ہے مذہبی طور پہ جو ہے دن دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے کوئی مذہبی اور دھارمک تہوار نہیں ہے۔ لیکن نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت وہ بھی ہے جو غیر مسلموں کے تہواروں میں بھی شرکت کرتی ہے، غیر مسلموں کے تہواروں کو اپناتی ہے اور بظاہر یوں شو کرتے ہیں کہ وہ بھی انہی میں سے ہے۔ تو یاد رکھیں کہ وہ حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کا یہی مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے، چاہے ان کے طور طریقے عید اور تہوار کے ہوں، چاہے ان کے جو ہے مذہبی کسی رسم کو اپنا لے مسلمان، تو سمجھو کہ وہ بھی ایمان سے نکل جاتا ہے، ایمان اس کا خطرے میں پڑ جاتا ہے اگر وہ توبہ نہ کر لے تو بھائیوں، کوئی بھی تہوار جو غیر مسلموں کا ہے اس میں شرکت اور اس میں کسی طرح کی معاونت، اس میں کسی طرح کی بدھائی اور مبارکباد دینا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ہم اس کو مبارکباد دیتے ہیں یا اس میں شرکت کرتے ہیں تو گویا ہم اس کو پسند کرتے ہیں، گویا ہم اس کو جو ہے اچھا سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ اس کے رسول نے ہم کو اس کو اچھا سمجھنے سے منع کیا ہے۔ ہماری اچھا تو وہ ہے جو اللہ نے بتایا، جس کو رسول نے کر کے بتایا، اور اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ سب ہمارے اچھے نہیں ہیں۔ تو اگر ہم غیر مسلموں کا تہوار جس طریقے سے کوئی اپنا لے تو گویا کہ وہ اللہ کے حکم سے پھر رہا ہے، اللہ کے حکم سے الگ ہو رہا ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ غیر مسلموں کے کسی بھی تہوار میں کسی طرح کی شرکت کرنا جائز نہیں ہے۔ انہی تہواروں میں سے ایک تہوار ہے کرسمس۔ یہ عیسائیوں کے ہاں بڑے ہی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے، تو یہ تہوار میں بھی شرکت کرنا ہمارے لیے ایک دم سے جائز نہیں ہے، اور ہمارے دین و ایمان خطرے میں پڑ جائے گا جو اس تہوار کو منائے گا۔ جبکہ اس تہوار کی حقیقت یہ ہے کہ عیسائی حضرات یہ تہوار مناتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں، اور ایسا نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے 25 دسمبر ہی کو پیدا ہوئے ہو، جیسا کہ کرسمس جو ہے 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے ہو، اس کی کوئی تاریخ، کوئی ہسٹری نہیں ہے، یہ انہوں نے بعد میں گڑھے ہیں اور بعد میں انہوں نے متعین کر لیے ہیں 25 دسمبر۔ ورنہ اسلامی نظریہ کے بنیاد پہ اگر ہم تھوڑا دھیان لگائیں، تھوڑا دماغ لگائیں، تو ہم کو پتا چلے گا کہ دسمبر میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام کو جس وقت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے تھے، اللہ نے فرمایا غزی الیک بجذع النخلہ تساقط الیک رطبا جنیا، کہ تم جو ہے یہاں پہ رہو
اور جب تم کو بھوک لگے تو اس کھجور کے شاخ کو ہلاؤ تو تمہارے پاس تر و تازہ رطب کھجور گریں گے اور اس کو کھاؤ، کلی وشربی وقرری عینا، پھر اس کو کھاؤ اور اپنے آنکھ کو ٹھنڈا کرو، اپنے بیٹے کو دیکھ کر اپنے بیٹے کی خوشی میں اپنے آنکھ کو ٹھنڈا کرو اور اس طریقے سے رہو۔ تو یہاں پہ سوچنا یہ ہے کہ یہ رطب کھجور کب ہوتا ہے، رطب کھجور کب تیار ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں دنیا جانتی ہے کہ رطب کھجور جو ہے سخت گرمی میں تیار ہوتی ہے، سخت سے سخت گرمی میں رطب کھجور تیار ہوتی ہے۔ رطب کے بعد کھجور پورے طور پہ پکتا ہے، اس کے بعد کھجور کو سکھایا جاتا ہے اور پھر سوکھا کھجور اور کھجور کے دوسرے جو ہے کائنڈس اور دوسرے اقسام جو ہے دنیا کے سامنے آتے ہیں، لیکن رطب کھجور جو ہے وہ جو ہے سخت گرمی میں تیار ہوتا ہے اللہ کے حکم سے۔ تو آپ بتائیے کہ 25 دسمبر کو گرمی ہوتی ہے؟ 25 دسمبر کو سخت سے سخت ٹھنڈی کا زمانہ ہوتا ہے، تو بھلا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دسمبر میں 25 تو کیا دسمبر کے کسی ڈیٹ میں پیدا ہو ہی نہیں سکتے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش جب کبھی بھی ہوگی وہ جو ہے اللہ کے حکم سے ہوئی، وہ اللہ جانتے ہیں، اللہ کو معلوم ہے، ہمیں اس کی ڈیپ میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ کرسمس اپنی ذات سے بھی 25 دسمبر کو ثابت نہیں ہے، اور اس کا منانا، اس میں شرکت کرنا ہمارے اور مسلمانوں کے لیے بہت بڑا گناہ عظیم ہے، اور اس پہ پوری امت کے علماء کا اتفاق ہے۔ حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اقتضاء الصراط المستقیم میں فرماتے ہیں کہ کافروں کے عیدوں میں حاضری اور اس میں ان کی مشابہت کی حرمت پر علماء کا اجماع و اتفاق ہے، یعنی سارے علماء نے اس کو مانا ہے، اس میں کسی طرح کا ڈفر اور کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تمام علماء احناف، مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کا یہی مسلک ہے، یعنی سارے ائمہ کرام نے جو ہے کافروں کی عیدوں میں شرکت یا ان کی کسی طرح کی مشابہت اور اس کے جیسا بننے کی جو ہے حرمت پر سارے کے سارے علماء متفق ہیں۔ اسی طریقے سے دلائل میں آپ یہ بھی غور کر سکتے ہیں کہ ایک موقع پہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ذمی یعنی وہ کافر جو اسلامی سلطنت میں رہتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ لوگ کھلم کھلا اپنی عبادت کو بھی نہیں منائیں گے، ان کی جو بھی عبادت ہے اگر یہ منائیں گے تو اندر اندر منائیں گے، اپنے گھروں میں منائے یا کوئی اور چہار دیواری میں منائے، کھلم کھلا جو ہے کسی طرح کی عبادت کو کوئی ذمی اور غیر مسلم ادا نہیں کرے گا۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ جب ان کو ادائیگی تک کا حکم نہیں ہے کھلم کھلا، تو اگر کوئی مسلمان کھلم کھلا اس میں شریک ہوتا ہے ان کے کرسمس میں یا ان کے کسی بھی تہوار میں، تو کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو ایک دم سراسر حرام اور ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ فرمایا کہ ان کی عیدوں کے دنوں میں ان کے کنیسے یعنی ان کی عبادت گاہوں میں داخل نہ ہو، ان کی عبادت کی جگہوں میں نہ جاؤ، کیونکہ ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان پہ سخت ناراض ہے۔ جو اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت کرتا ہے اللہ ان سے سخت ناراض ہے، اور اس میں اگر ہم شریک ہوں گے تو اللہ کے غضب میں ہم بھی شریک ہو جائیں گے۔ تو بھائیو، ہمیں غیر مسلموں کے کسی بھی طرح کے عبادت میں یا کسی طرح کی تہوار میں شریک نہیں ہونا ہے، اور خاص طور سے یہ جو کرسمس ہے اس کے اندر بے انتہا بے حیائی، عریانیت اور دین سے دوری اور گندے کام انجام دیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے نہ اس دن ہم کو جانا ہے، اس رات میں نہ ہم کو جانا ہے، اور نہ اسی طریقے سے جو ہے نیا سال منانا ہے۔ اسلام کا نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، ان کا نیا سال 1 تاریخ سے شروع ہوتا ہے، 1 جنوری سے، تو 31 نائٹ یا 1 جنوری اسلام میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسلام میں اگر نیا سال ہے تو محرم میں ہے، اور محرم میں بھی کوئی منانے دھوم مچانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال اسلام کا نیا سال، ہمارا نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، ہم کو ان کے نہ کرسمس میں شریک ہونا ہے اور نہ ان کی
کسی تہوار اور عبادت میں شریک ہونا ہے۔ یہاں تک کہ کرسمس یا غیر مسلموں کے تہوار کا معاملہ اتنا شدید ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عید منانے کے لیے غیر مسلم اپنے تہوار منانے کے لیے جس کشتی میں سوار ہو اس پر سوار ہونا بھی مکروہ ہے۔ حالانکہ ہم اس کے شریک نہیں ہو رہے ہیں، ہم تو دوسرے کام سے جا رہے ہیں، لیکن اگر غیر مسلم کسی کشتی میں یا آج کے زمانے میں کہہ لیں کسی گاڑی میں اور عید منانے کے لیے جا رہے ہیں تو ہم کو جہاں تک ہو سکے ان سے بچ کے رہنا ہے۔ ہم جو ہے اس گاڑی میں ہو سکے تو نہ سوار ہو گئے، اور اگر مجبوری میں اگر ہم سوار بھی ہوں تو ہم اپنے آپ کو الگ رکھیں، کہ فرماتے ہیں کہ ایسا سوار ہونا بھی مکروہ ہے، کیونکہ اس پہ غضب الہی اور لعنت کا نزول ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا سخت ناراضگی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے لعنت ان کے اوپر اور غضب ان کے اوپر اتر رہی ہے۔ اسی طریقے سے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شاعر کفر سے متعلقہ کاموں پر مبارکباد دینا باجماع امت حرام ہے۔ جس طریقے سے ہیپی کرسمس ڈے یا ہیپی دیوالی جو کوئی مسلمان کہے تو یہ بھی حرام ہے، یہ بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ شرکت تو حرام اور ناجائز ہے ہی، ان کے لیے ان کی تہواروں میں بدھائی دینا، مبارکباد دینے کی بھی گنجائش نہیں ہے، بلکہ یہ بھی حرام ہے۔ فرماتے ہیں مثلا کافروں کی عید اور روزہ کی مناسبت سے یہ کہتے ہوئے مبارکباد پیش کرنا کہ آپ کو عید مبارک ہو، آپ کو کرسمس مبارک ہو، یہ عید تمہارے لیے بہت اچھا ہو، ایسا کہنے والا اگرچہ کافر نہیں ہے لیکن حرام کا مرتکب ضرور ہوگا، یعنی ایسا کرنے والا حرام کا ارتکاب کر رہا ہے۔ تو بتانا یہی ہے کہ بھائیو یہ کرسمس سے اپنے آپ کو دور رکھیے، یہ کرسمس نہیں بلکہ یہ اللہ کی لعنت، اللہ کی غضب کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ وہ قوم ہے جن پہ اللہ نے غضب کا اعلان پہلے ہی فرما دیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ غضبناک یہ قوم وہ ہے جو جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا، یہ گمراہ قوم ہے، یہ اللہ کے رحمت سے دور قوم ہے، یہود و نصارہ۔ یہ تہوار یہی دونوں قوم مناتی ہے، ہمارا اس سے کیا لین دینا؟ ہمارا اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے، ایک صاف ستھرا دین ہے، اسلام کے طور طریقے ہمارے لیے سب سے پیارے اور سب سے محبوب ہیں۔ ہماری زندگی اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ گزرنی چاہیے۔ تو ہم اپنے تمام بھائیوں سے جو جن تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے آج یا کبھی بھی پہنچے گی، تو ان سے یہی گزارش ہے کہ اپنے آپ کو پورے طور پہ اسلام پہ چلائیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو اسلام میں پورے طور پہ داخل ہو جاؤ، نہ یہ کہ دوسرے کے دھرم میں داخل ہو جاؤ، نعوذ باللہ۔ ہم اسلام میں چلیں گے، اسلام میں داخل ہوں گے، غیروں سے ہم دور رہیں گے اور اپنے دین و ایمان کو بچائیں گے، ورنہ دین و ایمان خطرے میں پڑ جائیں گے۔ اگر ان کی غیروں کے ساتھ ہمارا زیادہ ملن ہوگا، ذرا میل ملاپ ہوگا تو ان دین و ایمان خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین حنیف صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کو ہر طرح کی گمراہی، بے حیائی اور غیر مسلموں کے تہوار، ان کی عبادتوں سے اللہ ہم سب کو بچا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔